یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اللہ کے رسول جانے والے، ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، اور اگر وہ آخرت میں جانا چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو روتا ہوا دیکھا تو ہم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا اور علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی اس بات کو ہم میں سے اگر کسی نے سمجھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، نہ رہنا چاہے تو ہمارے پاس آ جائے۔ اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور جب آپ نے حج کیا تو آپ نے مختلف مواقع پر اس طرح کی بات ارشاد فرمائی جس سے اس بات کی خبر ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول اب جانے والے۔ اسی لیے دوران حج جو واقعات پیش آئے ان واقعات کی وجہ سے علماء کرام نے آپ کے اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا۔ وداع کے معنی رخصت ہونا، یعنی یہ حج ایسا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رخصت چاہی تھی کہ اب میں جانے والا ہوں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ آپ حج کر کے واپس آئے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، محرم سفر یہ 2 مہینے گزرے۔ سفر کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت بگڑی، سر میں شدید درد اور بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور پھر سفر کا مہینہ گزرا۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ حج آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اور جس طرح کی باتیں آپ نے فرمائی تھی اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا جاننے والوں کو، قریب رہنے والوں کو، کہ یہ رخصتی کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم لوگوں سے جدا ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن اسی حجۃ الوداع میں جب آپ میدان عرفات میں تھے، وہاں سے چل کر کے میدان مزدلفہ آئے، وہاں سے چل کر کے میدان مینا آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو دین کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد قرآن کریم میں حلت اور حرمت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حلت و حرمت کے احکامات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آ چکے۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم کی اور آیتیں نازل ہوئیں، لیکن ان آیتوں کا تعلق حلال اور حرام ہونے سے نہیں تھا، حلت و حرمت سے نہیں تھا، تو دین کو مکمل کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھو، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے سے احکامات ہمیں معلوم ہیں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دیے۔ جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، وہیں سے احکامات شروع ہو جاتے کہ بچہ پیدا ہو، اس اذان دی جائے، سیدھے کان میں اقامت کہی جائے، بائیں کان میں، وہاں سے احکامات شروع ہو جاتے۔ ہر ماں باپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے بچے کی پیدائش کے موقع پر اور پیدائش کے بعد میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری طے کی ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کے ہم پر کیا حق ہے اور اس بچے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے اور بیماری سے حفاظت کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے یہ باتیں کرتے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا بچہ پیدا ہو، اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھے نام سے مراد کوئی نیا نام نہیں۔ آج ایک نئی وبا اور مصیبت چل پڑی ہے، کسی کے یہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ پرانے سارے ناموں کو چھوڑ کر کے نئے نام کے چکر میں پریشان رہتا ہے۔ امام صاحب سے پوچھے گا، مولانا سے پوچھے گا، مفتی صاحب سے پوچھے گا، نیا نام۔ اب ظاہر بات ہے 1400 سال گزر گئے، جتنے اچھے نام تھے وہ سارے اچھے نام ہمارے پرکھوں نے، آباء و اجداد نے، علماء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اور بزرگوں نے رکھ لیے۔ اب ظاہر بات ہے جو نام بچے وہ کیسے ہوں گے آپ کو پتہ ہے۔ سب چھانٹ چھانٹ کر کے اچھے نام ماضی میں رکھ دیے گئے۔ اب جو بچے کچے نام ہیں وہ نام کیسے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے۔ لوگ نئے نام کے چکر میں پتہ نہیں کیا نام رکھتے تھے۔ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام میں نے رکھا سنجاب۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام میں نے رکھا سرخاب۔ اب تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ میرے پاس اسی وزن پر نیا نام پوچھنے آئے تھے کہ نام کسی نے رکھا نہ ہو یا رکھا بھی ہو تو بہت کم لوگوں نے۔ میں نے کہا پنجاب رکھ دو اس کا نام، وزن بھی ہے اور پورے ہندوستان میں تم گھوم کر کے دیکھ لو، پورے مالیگاؤں میں آپ گھوم کر کے دیکھ لو، کسی کا نام پنجاب نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے ایسا ہی نام میں بچا ہے تو ایسا ہی نام رکھنا پڑے گا۔ بچہ پیدا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھے نام سے مراد نیا نام نہیں ہے۔ نام رکھنے میں ہمیں ماضی میں دیکھنا چاہیے اللہ کے نیک لوگوں کے کیا نام ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولادوں کے کیا نام رکھے، وہ نام رکھنا چاہیے۔ اور ایسا نام رکھنا چاہیے کہ آج یہ بچی ہے، کل یہ جوان ہوگی، شادی ہوگی، ادھیڑ ہوگی، بوڑھی ہوگی، نام ایسا ہونا چاہیے کہ عمر کے ہر دور میں وہ نام جچے۔ یعنی بوڑھی عورت بھی ہے اور اس کا وہ نام اگر کہا جائے
تو اس کی عمر کے حساب سے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ نام اس کو سٹ کرتا ہو، کچھ بھی نہیں رکھ دینا چاہیے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس، وہ اپنی بیٹی کو بولتا تھا گڑیا، اب چھوٹی تھی اس کو گڑیا بولتا تھا، بڑی ہو گئی، جب بڑی ہو گئی شادی کی عمر کو پہنچی، میں بیٹھا تھا، اس کو آواز دیا گڑیا گڑیا، تو وہ آ ہی نہیں رہی۔ اب اس کے بعد جب اس کو بلایا تو آئی، اور آ کر کے اس نے اپنے باپ سے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ آپ مجھے گڑیا کہتے ہو، مجھ کو اچھا نہیں لگتا، میں چھوٹی تھی آپ بولتے تھے گڑیا تو ٹھیک ہے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں آپ مجھے گڑیا کیوں بولتے ہو؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بوڑھی ہو جائے گی اور اس کو کوئی گڑیا بولے گا تو نام بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ عمر کے ہر دور میں جچے، اور اس کو سننے میں یا اس کو نام لے کر کے پکارنے میں اس کو برا نہ لگے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہو، اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے پاس ایک صاحب آیا اور آ کر کے انہوں نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تیرے باپ نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس بیٹے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، باپ کا اولاد پر حق ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں ہے۔ تو بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین، اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ مجھے بتائیے کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، یعنی ہم جب رشتہ کریں، نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں تو رشتہ تلاش کرنے میں یہ بات پیش نظر رکھیں کہ میں جس کے ساتھ نکاح کروں گا وہ کل میرے بچوں کی ماں بنے گی، میرے بچوں کی ماں بنے گی، تو اپنی بچوں کی وہ خاتون جو ماں بننے والی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا، کہ جب تمہیں نکاح کرنا ہو، یعنی اپنے بچوں کی ماں کسی عورت کو بنانا ہو، تو اس کے انتخاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھا جائے، اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ مالداری دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ حسب و نسب خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے ہمیں ہدایت دی اور یہ فرمایا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، زندگی کامیاب رہے گی۔ اس بچے نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا کہ امیر المومنین آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، تو میں باندی کی اولاد، ایک باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا،
اور آپ نے کہا کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھا جائے، تو میرے باپ نے میرا نام جعیل رکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، میرے باپ نے میری تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کی یہ بات سنی تو اس کے باپ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تو نے اپنی اولاد کا حق پہلے ضائع کیا ہے، اولاد تیرا حق بعد میں ضائع کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے گھر میں اپنے خاندان کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ اسلامی ہدایات و تعلیمات کو ہم کتنا پیش نظر رکھتے ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اگر علم میں کچھ کمی ہوگی تو تمہاری اچھی تربیت اس کی تلافی کر دے گی، یعنی علم کم ہوگا تو اس کم علمی کے عیب کو تربیت چھپا لے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم تو دیا لیکن تربیت نہیں کی تو علم چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے وہ تربیت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا کوئی ماحول نہیں، کسی ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارے بچے کیسے پلتے ہیں؟ جیسے جانوروں کے بچے پلتے ہیں۔ جانور اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، جانور اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم اچھے سے اچھا کھلانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا گھر دینے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا لباس دینے کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے جانے کے بعد اچھا گھر بھی ہو، اچھا کاروبار بھی ہو، لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ سماج میں ایک معزز باوقار عزت دار شخص ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ سماج کے اندر وہ پسندیدہ شخص مانا جائے، لوگ اس کا احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس تربیت کی وجہ سے اللہ اس کو بلند مقام دے۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کے بچے کھا پی کے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھا پی کر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ان لوگوں کے پاس جو سماجی کام کاج کرتے ہیں یہ شکایت آتی ہے سماج کے گھروں سے کہ میاں بیوی کا جھگڑا، ماں باپ کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹے کا جھگڑا، پڑوسیوں کا جھگڑا، یہ سب کچھ آتا رہتا ہے، اور یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس اچھی تربیت کا کوئی نظام نہیں، ہمارے بچے سماج اور معاشرے کے اچھے فرد نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی برائی آج مسلمانوں میں ہے۔ کون سی برائی ایسی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ ہر طرح کی برائی مسلمانوں میں اور عام ہوتی جا رہی، عام ہوتی جا رہی۔ نشہ کرنے میں مسلمان آگے، نشہ بیچنے میں، نشہ اور چیزوں کے بیچنے میں مسلمان آگے، چوری کرنے میں مسلمان آگے، لوٹ مار کرنے میں مسلمان آگے، دھوکہ دینے میں مسلمان آگے، جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے، الزام لگانے میں، بے آبرو کرنے میں مسلمان آگے، جوا بولو، زنا بولو، مسلمان سب سے آگے۔ جیلوں میں اگر جاؤ گے تو 100 قیدی اگر ہوں گے تو اس میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ یہ سچائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ ہمارا مذہب اسلام جس طرح مکمل ہے
آج ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ ينظر اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کو ہم اچھے لگیں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، شکل و صورت اچھی ہے، کپڑا اچھا ہے، مکان اچھا ہے، سواری اچھی ہے، اس سے کچھ اللہ کے یہاں ہمارا بنتا نہیں۔ اللہ ہماری صورتوں کو، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آج ملک کے موجودہ حالات میں ہم لوگوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تم پر جو حالات آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت ساری برائیاں، بدعمالیاں اللہ درگزر کر دیتا ہے، اس پر حالات نہیں بھیجتا، پکڑ نہیں کرتا، مواخذہ نہیں فرماتا۔ اگر ہر برے عمل پر اللہ پاک کی طرف سے ہم پر حالات آنے لگ جائیں تو آج جس حالت میں ہم ہیں اس سے بدتر حالت میں ہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور بندوں میں بھی وہ بندے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، وہ بندے جو اسلام کا متبع اور پیروکار اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، وہ بندے جو اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ بندے